दोस्तों ये वीडियो برطانیہ کے ایک فیمیل جرنلسٹ ریڈلی کے بارے میں ہے جو کہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی، اور اسی نفرت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے یہ برٹش فیمیل صحافی افغانستان آ پہنچی۔ یہ فیمیل صحافی 28 سپٹمبر 2001 کو افغانستان کے اندر خفیہ طور پر داخل ہوئی، جسے طالبان نے پکڑ لیا اور یہ تقریباً 10 دن تک طالبان کی قید میں رہی۔ دوستو عام طور پر اگر کوئی کسی کو قید کر لے تو اس شخص کے ذہن میں قید کرنے والے کے لیے نفرت بھر جاتی ہے، لیکن جہاں معاملہ کچھ الٹ ہوا، اس قید نے ریڈلی کو کفر کی زندگی سے چھٹکارا دیا اور اسلام جیسے مذہب سے روشناس کیا۔ مجاہدین کی قید سے آزاد ہونے کے بعد ریڈلی نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور عیسائیت کو خیر بات کہتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور ان دنوں ریڈلی اسلام اور امت مسلمہ کی ایک ترجمان بن چکی ہے۔ دوستو ریڈلی برطانیہ کی ایک اخبار سنڈے ٹائمز کے اندر صحافی تھیں۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تو سنڈے ٹائمز نے ریڈلی کو رپورٹنگ کے لیے افغانستان بھیج دیا۔ برطانیہ سے ڈائریکٹ افغانستان جانا مشکل تھا، اس لیے ریڈلی نے پہلے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان آنے کے بعد جب اس نے افغانستان کے لیے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس نے ایک افغانستان باشندے سے رابطہ کیا اور ایک جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے یہ افغانستان داخل ہو گئی۔ دوستو ریڈلی کا گائیڈ جب اسے اپنے گاؤں لے کر گیا تو لوگوں نے پرجوش انداز میں ریڈلی کی مہمان نوازی کی، جس سے ریڈلی بہت متاثر ہوئی۔ ریڈلی کی کتاب مائی جرنی ٹو اسلام کے مطابق سفر کے دوران اس کا سامنا ایک افغانی خوبصورت جوان سے ہوا، جس کے چہرے پر داڑھی، جسم پر ملبوس سفید لباس اور ہاتھ میں بندوق تھی۔ یہ شخص دراصل مجاہدین میں سے تھا۔ یہ گھبرا گئی اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ اس کے گلے میں کیمرہ تھا جو اس کے صحافی ہونے کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ اس مجاہد نے ریڈلی سے کیمرہ لے لیا اور اسی اثنا میں کئی اور مجاہدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ ریڈلی اپنی کتاب میں کہتی ہے کہ میں ان مجاہدین کے درمیان کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ نہ جانے اب میرا کیا حشر کریں گے۔ مجاہدین کافی دیر تک وہیں کھڑے رہے اور ریڈلی سے کوئی بات نہیں کی۔ اتنے میں ایک مجاہد کے ساتھ ایک عورت آئی اور ریڈلی کی تلاشی لینے لگ گئی۔ ریڈلی حیران تھی کہ یہ مجاہدین اتنی دیر سے صرف ایک عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے اور ریڈلی کی تلاشی لے سکے، لیکن کسی بھی مرد نے ریڈلی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ عورت ریڈلی کی تلاشی لے رہی تھی، لیکن ریڈلی کسی اور سوچ میں گم تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس معاشرے کو وہ دنیا کا مہذب ترین معاشرہ کہتے ہیں، وہاں بھی عورتوں کی تلاشی کے لیے کسی فیمیل سیکیورٹی کو نہیں بلایا جاتا، بلکہ فیمیلز کی تلاشی بھی مرد ہی لیتے ہیں۔ جس معاشرے سے وہ نفرت کرتی تھی، جن لوگوں کو وہ جاہل سمجھتی تھی، ان لوگوں نے اسے ہاتھ لگانا تو دور، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ دوستو ریڈلی لکھتی ہے کہ جب مجاہدین اسے گرفتار کر کے لے گئے تو اس نے ان سے سیٹلائٹ فون مانگا تاکہ اپنی فیملی کو اس گرفتاری سے آگاہ کر سکے، لیکن مجاہدین کی طرف سے انکار کر دیا گیا۔ ریڈلی لکھتی ہے کہ فون نہ ملنے پر اس نے بھوک ہڑتال کر دی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس کی بھوک سے ان مجاہدین کو کیا فرق پڑنے والا ہے، لیکن اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ وہ اسے سمجھاتے رہے اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتے رہے۔ دوستو ریڈلی کی قید کے 10 دنوں میں ایک دن یہ بیمار ہو گئی تو فوراً سے ڈاکٹر کو بلایا گیا اور ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی۔ ریڈلی اس بات پر حیران تھی کہ جن مجاہدین کو وہ ظالم، قاتل اور برا سمجھتی تھی، یہ تو وہ تھے ہی نہیں۔ جو کچھ انہیں پڑھایا یا بتایا جاتا رہا وہ سب تو جھوٹ تھا۔ دوستو ریڈلی کا کہنا تھا کہ ایک دن ایک مجاہد ان کے پاس آیا اور کہا کہ ان کا ایک لیڈر آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اس سے کوئی بھی بدتمیزی نہ کیجیے گا۔ مجاہدین کا لیڈر آیا اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دی۔ ریڈلی حیران تھی کہ جو شخص دروازہ توڑ کر اندر آنے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دستک کیوں دے رہا ہے اور میری اجازت کے بنا اندر بھی نہیں آ رہا۔ ریڈلی کی اجازت دینے پر وہ لیڈر اندر آیا۔ اس کے جسم پر سفید لباس، چہرے پر لمبی داڑھی اور دیکھنے میں کافی باروحب انسان تھا۔ اس نے ریڈلی سے حال احوال پوچھنے کے بعد اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ریڈلی نے سیاسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک اچھا، سلامتی والا اور پرامن مذہب ہے، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق یہ جانتی تھی کہ اس نے اگر کوئی غلط بات کی تو اس کی رہائی ناممکن ہے۔ اس پر وہ لیڈر بولا کہ اگر ایسا ہے تو آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے دماغ میں پلان بنایا اور بولی کہ اگر اسے رہا کر دیا جائے تو یہ رہائی کے بعد قرآن اور اسلام کا مطالعہ کرے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ وہ شخص اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انہی دنوں امریکہ نے مجاہدین پر حملہ کر دیا۔ مجاہدین کے کچھ لوگ ریڈلی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو بحفاظت پاکستان پہنچا دیں گے، آپ آزاد ہیں۔
रेडली हैरान थी और ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर ये कैसे लोग हैं। मौत इनके सरों पर मंडला रही है और ये एक अनजान लड़की की हिफाजत कर रहे हैं। मुजाहिदीन उसे बाहिफाजत पाकिस्तानी सरहद पर ले आए और पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया। रेडली पाकिस्तान आई और यहाँ से वापस बरतानिया चली गई। दोस्तों, रेडली अभी तक इसी सोच में थी कि मुसलमान कौम आखिर कैसे हमसे बेहतर हो सकती है। हमें जो कुछ बताया और पढ़ाया जाता रहा वो कैसे गलत हो सकता है। चनाचे इसने इस्लाम और कुरान का मुतालिया शुरू किया और ये इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम ही वाहिद वो दीन है जो सही रास्ते पर है। यही वो दीन है जो औरतों को सबसे ज्यादा हुकूक देता है। इस्लाम और कुरान का मुतालिया करने के बाद रेडली ने जून 2002 में इस्लाम कबूल कर लिया। वो औरत जो मुसलमानों से सख्त नफरत करती थी, वो औरत जो मुसलमानों के खिलाफ लिखती थी और मुसलमानों के हक में आवाज उठा रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।